ایک دفعہ عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائیں، کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ ہوتے ہوئے کہا، تشدد یا بگڑی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی، دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے ہوئے سوٹ میں اس کی شخصیت پروقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ ایدھی سے پھر ایک گہری سوچتے ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا، اس نے کراچی کے پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے، ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ وہ ٹیکسی جلد ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ بازو مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایدھی صاحب ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا، تدفین بھی خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نام نہیں اٹھائے ہوں گے۔ مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا، باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی۔ یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا۔ خدا را اپنے والدین کا ادب و احترام کیا کریں۔ جب یہ عظیم ہستیاں چلی جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کاش ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔